بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری پاسٹر ٹیم کو صاحبان مبارکباد ہیں دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ شکر گزاری سے میرا دل بھرا ہوا ہے کہ آج پھر خداوند کے خادم، خداوند کی خادمہ، ایک خوبصورت کپل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ایمان ہے آپ کلام سے برکت پا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح خداوند کے جلال کے لیے جب ہم جوشوا ٹی وی پر کوئی بائبل ٹیچنگز دیتے ہیں یا کوئی گواہیوں کا پروگرام کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ اس وقت ضرور پروگرام کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پوری برکت پائیں۔ اور میرا ایمان ہے آج کی ایمان فروز گواہیوں سے جو خداوند کے خادم اور خداوند کی خادمہ کے اندر ہیں، آپ ضرور برکت پائیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ خداوند کے جلال کے لیے ترقی کریں گے۔ اور جب تک یسوع بادلوں پر نہیں آ جاتا، میں چاہتا ہوں جوشوا ٹی وی کے وسیلے اور اس ساری خدمت کے وسیلے ہمارے گھرانے بابرکت ہو جائیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم شروع میں جیسے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ تو آئیے دوسرا سموئیل اس کا 7واں باب، اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور یہاں پر لکھا، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے، آمین۔ شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جب ہم خداوند کے حضوری میں ہیں تو میں چاہوں گا آج کے ہمارے مہمان خداوند کے خادم اور خداوند کی خادمہ اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنا تعارف بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ وہ کس منسٹری سے اور کس طرح انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور وہ اپنی گواہی دیں گے۔ پھر ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جی پاس صاحب، آپ کو اور پیاری بہن آپ کو ہم جوشوا ٹی وی کے اس پروگرام بابرکت گھرانے میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو بڑا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آج ہم خداوند کی حضوری میں اس پروگرام میں اکٹھے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف بھی پیش کریں اور ناظرین سے بھی گفتگو کریں۔ جی، خدا یسوع مسیح کے پاک اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام پاسٹر طارق وارث ہے۔ میں راولپنڈی عزیز آباد کا رہنے والا ہوں، اور میں IFGF پاسٹر جسٹن جوید بچن صاحب کے پلیٹ فارم میں خدمت کر رہا ہوں، اور میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا چاہوں گا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں خداوند سے بہت دور تھا۔ میں خدا کے خادموں کے ساتھ محبت ضرور کرتا تھا۔ جب کوئی خادم ہمارے علاقہ کے اندر وزٹ کے لیے آتے تو میں ان کا بیگ پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ وزٹ کرتا، اور کئی دفعہ میں بھاگ بھی جاتا تھا۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کی کہ خداوند نے مجھے اچھا تحفہ دیا، اچھا گفٹ دیا بیوی کی صورت میں۔ جب یہ ہمارے گھر پر آئی، بیاہ کر تو یہ پہلے ہی خدمت میں تھی، نجات یافتہ تھی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ اور جب یہ ہمارے گھر پر آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم مل کر دعا کیا کریں گے۔ تو میں نے کہا یار دعا سبھی کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ایگری اس حساب سے نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے پھر مجھے بتایا
کہ یہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی. ان دعاؤں کا یہ جواب ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی خدمت میں ہیں, اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ میرا مختصر سا تعریف ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. جی بالکل, میرا نام مسز پاسٹر طارق ہے, اور یہ خدا کا فضل ہے کہ آج ہم جشوا ٹی وی کے وسیلہ سے ہم یہاں پر موجود ہے. بہت اچھا لگا, بہت بابرکت چینل ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ واقعی ایک سچ مچ حقیقی گواہی ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی خدمت کا شوق شروع سے ہی تھا. شادی سے پہلے خدمت میں تھی, لیکن جب شادی ہوئی تو دیکھا کہ بالکل بھی مائنڈ نہیں ملتے تھے ہمارے. تو میں نے بجائے ان کو کہنے کی کہ آپ کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے, میں خدا کے آگے جھک گئی. اور میں تقریباً سال پورا دعا کرتی رہی ان کے لیے کہ خداوند ان کو تبدیل کرے. اور تقریباً 1 سال بعد خدا نے میری دعا کا جواب دیا, اور پھر انہوں نے بپتسمہ لیا پاسٹر شاکر صاحب سے. تو بس خدا کا فضل ہے کہ وہیں سے پھر خدمت کا آغاز ہوا. تو آج شکر ہے خدا ان کا کہ یہ خدا نے اپنے جلال میں استعمال کرے جگہ بجگہ کثرت کے ساتھ, اور آج یہ پاسٹر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ زمین کی خاک کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. آمین. بہت خوبصورت اور بہت اچھی گواہی انہوں نے پیش کی اپنی. تو سسٹر جی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور کیسے قبول کیا؟ کیا کوئی کلام سن کر یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ اپنی گواہی میں چاہتا ہوں دے. ڈاکٹر صاحب, اصل میں یہ ہے کہ بچپن ہی سے دعا کا شوق تھا, لیکن دعا آتی نہیں تھی. تو اپنے پیرنٹس کو, خاص کر میں اپنی والدہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھتی تھی. تو میں نے ان سے بہت دفعہ کہا کہ امی مجھے بھی دعا کرنا سکھائے. تو بس ان کے کچھ الفاظ آج بھی مجھے دعا کے یاد ہیں, انہوں نے سکھائے. تو والدہ میری حیات نہیں ہے, لیکن بہت کچھ ان سے سیکھا. تو بس یہ شوق بڑھتا چلا گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب سمجھنے کی عمر ہوئی, چرچ میں جانے لگے. میرے جو روحانی باپ ہے پاسٹر یونسن آئے تھے بڑے فخر کے ساتھ. آج بھی میرا فخر سب سے پہلے میرا زندہ خدا ہے, اور اس کے بعد ہمارے استاد ہمارے ٹیچر ہیں جو ہمارے روحانی باپ بھی ہے. پھر وہیں سے خدمت کا آغاز ہوا, اور اب تک خدا اپنے جلال میں استعمال کر رہے ہیں. یہ اس کا فضل ہے. آمین. پاس صاحب, آپ نے کب بپتسمہ لیا اور کس بات سے متاثر ہوئے؟ کوئی کلام خدا کے کسی خادم نے ایسا سنایا یا کیا بات تھی؟ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, اور بڑا قیمتی سوال آپ نے کیا ہے سر. ڈاکٹر صاحب خدا آپ کو کثرت کی برکت دے. ہماری شادی کو یہ 13واں سال ہے, اور جب 1 سال بیت گیا تو میں, جیسا کہ ابھی مسز نے بتایا کہ میں خدا سے بہت دور تھا. تو جب ہم چرچ میں اکٹھے گئے تو وہاں پر ہم نے کلام سنا کہ جو خاندان مل کر دعا کرتے ہیں, جو مل کر دعا کر سکتے ہیں, وہ مل کر رہ بھی سکتے ہیں. تو میں نے اس کلام کو اپنی اندر لیا کہ کیوں نہ ہم مل کر دعا کریں تاکہ ہم مل کر رہ سکیں. اور میں کبھی بھی اپنی مسز کو کھونا نہیں چاہتا تھا. میں بہت دیکھتا تھا, سنتا تھا کہ 5 سال بعد طلاق ہو گئی, 10 سال بعد علیحدگی ہو گئی, 15 سال بعد, 20 سال بعد علیحدگی ہو گئی. تو میں نہیں تھا چاہتا کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہو کہ ہمارے اندر کبھی علیحدگی ہو. تو جب اس کلام کو سنا کہ جو خاندان مل کر دعا کرتے ہیں وہ مل کر رہتے بھی ہیں, آمین. تو اس بات کو میں نے لیا. پھر ان کے ساتھ میں نے چرچ جانا شروع کیا. میں پہلے کیتھولک چرچ لال کرتی میں جاتا تھا, لیکن میں بلکہ مری آباد بھی 3 دفعہ سیکنڈز پہ گیا. تو جب یہ سارا کچھ پتہ چلا کہ خدا ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, تو میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. تو پھر میں نے کلام کو سیکھنا شروع کیا, اور ہم دونوں نے مل کر دعا کرنا شروع کی. اور ایک وقت ہماری زندگی کے اندر ایسا آیا کہ ہم نے پاسٹر ٹی شاکر صاحب سے, جو پی جی اے کے پلیٹ فارم پر خدمت کرتے ہیں, ہم نے ان سے بپتسمہ بھی لیا. میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اور اب میں بڑے فخر سے خداوند میں بات کرتا ہوں کہ میرا پورا خاندان خدمت کے اندر ہے. میرے ماں باپ میرے خدمت کے اندر ہے, میرے بہن بھائی خدمت کے اندر ہیں, اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میری اولاد بھی خدمت کے اندر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میری زندگی کی گواہی ہے جہاں سے میری خدمت کا آغاز ہوا. آمین. میں سمجھتا ہوں جب شروع میں پاس صاحب نے کہا کہ ایسی بیوی مجھے ملی جو میرے لیے تحفہ تھی, تو واقعی کلام حق یہ کہتا ہے کہ نیک بیوی خداوند کی طرف سے, دانشمند بیوی خداوند کی طرف سے تحفہ ہے.
اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان آج بہت سی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ وہ بھی اس بہن کی طرح اپنے خاندان کو بابرکت بنا سکتی ہیں۔ کس طرح انہوں نے بابرکت بنایا آپ نے دیکھا، اپنی دعاؤں سے، لڑائی سے نہیں، جھگڑے سے نہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ لڑ جھگڑ کر اور اپنی کاوش سے کچھ چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ اپنے آپ کو درست کریں خدا کے حضور، اور پھر آپ کا خاندان جو دعا میں رکھے اسے، وہ خود بخود دوسرے درست ہو جائیں گے۔ تو دعا پر ڈیپینڈ کریں۔ بہت سے لوگ دعا پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ آج میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ اپنے خاندان کی برکتیں چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، تو دعا بڑھا دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو بڑی خوبصورت بات بس سب آپ نے کی، اور مجھے بڑی یہ اپیل ہوئی اس بات سے کہ آج چونکہ بابرکت گھرانہ ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس طرح جو آپ نے کلام سنا کہ جو خاندان اکٹھے دعا کر سکتا ہے وہ خاندان اکٹھے رہ سکتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فیملی پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر، تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شوہر ہوتے ہوئے، جب خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا اور پھر اس کے بعد خداوند آپ کو خدمت میں ملیا، خادم ہونے کے ناطے آپ شوہر بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں بچوں کے، تو ایک باپ اور شوہر ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں گھر کو جو ہے وہ بابرکت خاندان بنانے کے لیے، خاندان کو، جبکہ خاندان خدا کے دل پر ہیں، ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ بالکل بڑی خوبصورت بات سر آپ نے کہی۔ ڈاکٹر صاحب بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرو۔ آمین۔ تو اگر ہم خادم ہیں اور ہم باپ بھی ہیں، ہم شوہر بھی ہیں، تو ہم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلام کے ساتھ ساتھ ہم کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھائیں۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر پر بھی ٹائم دیتا ہوں، میں اپنی خدمت میں ٹائم دیتا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں خدمت کے لیے باہر گیا ہوتا ہوں تو کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، دیر سے کیوں آتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان کی ضروریات ہوتی ہے، گھر کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا میں خیال رکھتا ہوں، گھر میں ان کی ضرورتوں کا میں خیال رکھتا ہوں، تو اس لیے میں خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور سب سے جو قیمتی بات ہے کہ جب میں سب کچھ ان کو اس پلیٹ فارم پر خداوند کی مہربانی سے مہیا کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سر دیکھا کہ دعا بڑی قیمتی ہے، دعا حالات کو بدلتی ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری لڑائی جھگڑا ہو خدمت کی وجہ سے۔ تو میں ایک شوہر ہونے کے ناطے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میری ذمہ داریاں ہیں اور بائبل کے اندر جو مجھے میری ذمہ داریاں ملتی ہیں، جو نظر بھی آتی ہیں ہمیں جسمانی طور پر، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پورا کروں۔ کبھی بھی میں نے غیر ذمہ دار ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا، تو شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کبھی بھی ہماری لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا اور ہم خدا میں بڑھ رہے ہیں، تو خدا ہمیں برکتوں پر برکتیں دے رہا ہے۔ آمین۔ تو آج کے ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام مردوں کے لیے یہ بات ہے جو شوہر ہیں یا جلدی شوہر بننے والے ہیں، اپنی ذمہ داری کو اپنے گھر میں نبھائیں۔ جب آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، پاس صاحب نے بتایا کہ آپ ایک ذمہ دار شوہر اور ذمہ دار باپ ہوں گے، اور پھر کبھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کلام مقدس نے جو ذمہ داریاں آپ پر لگائی ہیں، عائد کی ہیں، انہیں ضرور نبھائیں، آپ برکت پائیں گے اور آپ کا گھرانہ بابرکت ہو جائے گا۔ تو سسٹر جی، آپ کیا بہنوں کو بتائیں گی ایک گھرانے کو بابرکت بنانے کے لیے ایک عورت کا رول کیسا ہونا چاہیے؟ آپ خادمہ ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، تو آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں بس اب یہی پیغام دینا چاہوں گی تمام ان بہنوں کو، سب سے پہلے جو ہمارے بھائی خدمت میں ہیں ان کی بیویوں کے لیے ہے کہ اکثر اوقات لڑائی جھگڑے کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں، اور اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں لے لیں کہ ہم نے اپنے شوہروں کے لیے اور سب سے پہلے خدا کی خدمت کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بننا، تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کبھی بھی وجہ نہیں بنے گی لڑائی کی جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کے لیے۔ آمین۔ اور ماں ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ضرور دعا کریں۔ اگر آپ خدمت میں دونوں میاں بیوی ہیں اور خدمت کے لیے چلے جاتے اور اولاد کو ٹائم نہیں دیتے تو اولاد نالائق حرکتیں کرتی ہیں۔ تو ایک ماں ہوتے ہوئے جب آپ خادمہ بھی ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر،
تو آپ کس طرح سارا مینیج کرتی ہیں؟ آپ میں چاہتا ہوں لوگوں ناظرین کو بتائیں. بالکل، جب ہم بچپن سے ہی بچوں کو جو ہم بچوں کو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، جو بچے دیکھتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. آمین. بالکل. یس. تو بجائے یہ کہ ہم بچوں کو کہیں کہ بچے دعا کریں، بچے نہیں کریں گے. جو آپ کریں گے بچے آپ کو پک بچے کریں گے. کاپی کریں گے. بالکل، بچے کاپی کرتے ہیں. اور ہم نے جب بچپن سے ہی بچوں کو دعا کی عادت ڈال دیتے ہیں. کبھی میں نے کھانا بچوں کو دعا کے بغیر نہیں دیا، کبھی اسکول بچوں کو دعا کے بغیر نہیں بھیجا، کلام کے بغیر نہیں بھیجا. جب یہ عادتیں بچپن سے ہی پڑ جائیں گی نا تو ایک وقت آئے گا کہ بچے اس چیز کو اپنی ضرورت. آمین. پریز دی لارڈ. میں سمجھتا ہوں ناظرین ہماری بہن بہت خدا نے انہیں وزڈم دی ہوئی ہے اور بڑی اچھی باتیں کلام اقدس کے تعلق سے اور بائبل مقدس کی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے وہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. اور یہ بات بڑی اہم ہے. کبھی کبھی ہم بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن میں یہ بات اکثر کہتا ہوں ہم خدا نہیں ان کو دیتے، خدا تک نہیں ان کی رہنمائی کرتے. تو ایک ماں ہونے کے ناطے آپ ساری ضرورتیں جیسے باپ اور ماں پوری کرتے ہیں کریں، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو خدا کے قریب لائیں. اور یہ مائیں زیادہ کر سکتی ہیں، کیونکہ کسی نے کہا ماں کی گود سے لے کر گور تک پہلا درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو جو مائیں سکھاتی ہیں موسیٰ کی ماں جیسی مائیں بنیں اور اس طرح سیموئیل کی ماں جیسی ماں بنیں، تو پھر آپ کے بچے بابرکت بھی ہوں گے اور وہ زمین پر زوراور نسل بھی ہوگی اور خدا کو پسند بھی ہوں گے. تو وہ کبھی خدا کی راہ سے نہیں ہٹیں گے. تو سسٹر جی آپ اس کے علاوہ اکثر خاندانوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، میاں بیوی مشکلات آ جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو الزامات لگاتے ہیں، تو آپ ایسے حالات میں اپنی بہنوں کو کیا کہیں گی؟ میں ایسے حالات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خاص ایمانداروں پر مصیبت آتی ہے. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ آزمائش دونوں کے لیے، گناہ گار کے لیے بھی ہے ایماندار کے لیے. لیکن ایماندار پر جب مصیبت آتی ہے تو خدا کہتا ہے میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا. آمین. گناہ گار پر آتی ہے وہ گرا ہی رہتا ہے. مصیبت پر مصیبت آتی ہے. جب بھی گھر میں ایسے کوئی معاملات ہو جائیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی ہو جائے، سب سے بڑا جو ہمارے لیے سلوشن ہے وہ جو دعا ہی ہے. دعا سے آسمان کھل جاتا ہے، دعا سے طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں، دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اگر آپ بجائے یہ کہ آپس کے ریلیشن خراب کریں آپ دعا میں جھک جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت. آمین. پریز دی لارڈ. میرا ایمان ہے یہ ہماری بہن کا پیغام بڑا پاورفل ہے، اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ یقیناً خود اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے، چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور برکتیں آپ کے گھرانے میں آئیں گی اور آپ کی آنکھیں ان برکتوں کو دیکھیں گی. تو بس سب پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جب میڈیا کا دور ہے، بچے ویسے باپ سے ڈرتے ہیں لیکن کبھی کبھی باپ بھی ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں بچوں کی. جائز و ناجائز ساری خواہشات ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اب اتنا میڈیا تیز ہے، وہ بچے خود بھی کبھی کبھی تنگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاپا کیسے ہیں. تو یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے جو ایک والد کی زندگی پر، خاص طور پر جب وہ خادم بھی ہو. تو اس میڈیا کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کیسے ہمیں ٹیکل کرنا ہے، کیسے سکھانا ہے؟ جی میں اس بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر جس پر انہیں بڑے ہو کر جانا ہے. جیسا کہ ابھی مسز نے یہ فرمایا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ دعا سے ہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایسٹر، کرسمس یا کوئی بھی ایسا ایونٹ، کوئی پروگرام، شادی بھی آتا ہے نا، تو ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، ہم نے کیا کیا لینا ہے. تو اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں ضرور آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں بچوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ چل سکے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن آپ ان پر توجہ رکھیں. آپ کی توجہ جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو میری توجہ بچوں پر ہوتی ہے. ان کی پڑھائی کے متعلق میں پوچھتا ہوں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے متعلق پوچھتا ہوں، ان کے دوستوں کے متعلق پوچھتا ہوں کہ آپ کے محلے کے اندر کیسے دوست ہیں، خاندان کے اندر آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے اسکول کے اندر کیسے دوست ہیں آپ کے. اور ان تمام باتوں کو مسز بھی مد نظر رکھتی ہیں. تو جس کی وجہ سے جو نا ہمیں بہت زیادہ بچوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، مہینے ڈیڑھ بعد ہم 2 بعد کوئی نہ کوئی ٹائم بھی نکالتے ہیں کہ ہم بچوں کو سیر تفریح کے بھی لے کے جائیں. کبھی کبھی ہم انہیں باہر کھانا بھی کھلاتے ہیں.
تاکہ بچوں کو سے جو ہے وہ بھائی کی طرف مت بھاگے. ہم ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھتے ہیں. اور میرے دونوں بیٹے, میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, اور میرے تینوں بچے خدمت میں ہیں, اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ان کا دوستانہ رویہ ہے. اور بلکہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ مسز اگر 2 گھنٹے دعا میں جھکی ہے سر, تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے تو اس نے 2 گھنٹے ہی دعا میں جھکنا ہے. اگر یہ سجدے میں جھکی ہوئی ہے تو اس نے بھی سجدے میں جھک جانا ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. اگر اس نے ریحانہ کھڑے ہو کے دعا کرے تو وہ بھی کھڑے ہو کے کر رہی ہے. اگر یہ چہل قدمی کرے تو وہ بھی چہل قدمی کر رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بچے سیکھتے ہیں, تو ہمیں بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا ہے, بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ کلام کی باتیں کرنی ہے اور ان کے متعلق پوچھنا ہے تاکہ ہم ان کی اچھی اصلاح کر سکیں. اور اگر ہم آج انہیں نہیں پوچھیں گے, آج ان کی اصلاح نہیں کریں گے, تو پھر کل کو ہمیں پچھتانا اور رونا پڑے گا. بہن آپ اس معاملے پہ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بچے آج کل کے جدید دور میں ہم ایڈوانس ہیں, ہم سے 2 قدم آگے چل رہے ہیں, ہم سے 2 قدم آگے چل رہے ہیں. بجائے یہ بچے, اگر ہم بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ والدین کو سکھانے لگ پڑتے ہیں. تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اس جدید دور میں, اور بچہ آج کا جو کمپیوٹر دور گزر رہا ہے اس میں اتنے تیز ہے کہ جو کچھ وہ بچپن سے سیکھ جاتے, 5 سال کی عمر میں بچے کا آدھا ذہن بن جاتا ہے. جب آدھا ذہن, اور اس ایج میں بچے جو سیکھ لیتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں بڑھاپے تک نہیں بولتے اور پک بھی جلدی کرتے ہیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اس جدید دور میں بچوں کو خدمت میں ساتھ رکھے, بجائے یہ کہ ان کے دھیان کسی اور طرف جائے, دنیا کے کاموں کی طرف, یا دنیا میں کھو جائیں آپ کی بغیر توجہ حاصل کیے. جب پیرنٹس توجہ نہیں دیتے تو بچے ضرور توجہ مانگتے ہیں پھر, اور اپنی توجہ کسی اور چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ جائز چیزیں بھی مانگنے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جس طرح وہ کئی بچے فیس بک پر لگے رہتے ہیں, بالکل بالکل انٹرنیٹ پر لگے. اور میرا وائلیٹ, میرا موبائل اسی طرح پڑا رہتا ہے. کبھی بچوں نے نہیں چھیڑا, میں نے کبھی بچوں سے چیزیں چھپا کے نہیں رکھی. اور میں بلکہ یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر جب آپ بچوں سے چیزیں چھپانا شروع کریں گے نا, تو وہ ان چیزوں پہ بھاگنا شروع کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو بالکل آپ اپنے بچوں پر اعتماد کریں, ان کو دوستانہ ماحول دیں, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی آپ کو کہیں زندگی میں مشکل پیش آئے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے, جو ترقی کر رہی ہے, اور کبھی کبھی میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے اپنے موبائل کو ہڈن رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ایسے کوڈ لگاتے ہیں کہ وہ بیوی کا موبائل شوہر نہ دیکھ سکے, شوہر کا بیوی نہ دیکھ سکے. یہ اعتماد کی کمی ہے, میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. تو آج بڑا اچھا میسج خدا ان کے خادم اور خدا ان کی خادمہ نے دیا, اور میرا ایمان ہے اس سے آپ کے ایمان تازہ ہوئے, اور ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کرنے میں مدد ملے گی. اور ہمیں مدد ملے گی کس طرح سے. ناظرین, آپ اپنے گھرانے کو ایک بابرکت گھرانہ بنا سکتے ہیں. انہیں ٹیچ کریں. بڑی خوبصورت بات ہماری بہن نے کی اور پاسب نے بھی کی کہ نمبر 1 انہیں سکھائیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سکھانا شروع کر دیں. اور پھر یہ کہ ان سے کوئی چیز چھپائیں نہ, آپ ان کے سامنے اوپن رکھیں, ان پر ٹرسٹ کریں, اپنے بچوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ کریں. اور پھر خدا ان کے خادم نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا ہے, ماحول اس طرح کا رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ انوالو ہوں. اور پھر ایک اور خوبصورت بات مجھے اچھی لگی, چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے بچوں پر. ان سے پوچھیں ان کے دوست کون سے ہیں, اور وہ اس طرح بڑی مصیبت یا بڑی مشکل سے یا کسی بھی بڑی آزمائش اور آفت سے بچ جائیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور میرا ایمان ہے آج آپ برکت پا رہے ہیں اس پروگرام کے وسیلے. اور جو کچھ آج خدا ان کے خادم اور خادمہ نے کہا, میرا ایمان ہے اس سے آپ کا گھرانہ اور زیادہ بابرکت ہو جائے گا. اور زیادہ دعا میں ٹھہریں, اور زیادہ اپنے گھرانے کی کیئر کریں, خدا کے حضور میں اس کو پیش کریں, تاکہ نوح کی طرح صرف آپ نہیں, آپ کا خاندان اس کشتی میں آئے. اور وہ کشتی نجات کی کشتی ہے, یسوع مسیح ہے. اور اس نجات کو پا کر آپ یسوع مسیح جو بادلوں پر آ رہا ہے اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائے اپنے گھرانے سمیت. جیسے نوح کو خدا نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں گھرانے سمیت, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور خاندان چونکہ خدا کے دل پر ہے, اس لیے خدا جب ہمیں بچے دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اور ہمیں خاندان دیتا ہے, ایک خاندان بناتا ہے, تو خدا چاہتا ہے اس خاندان سے خدا کو جلال ملے, ہمیں جلال دینا ہے. وہی دینا چاہوں گا کہ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ, آزمائش, دکھ تکلیف, بیماری, ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں, تو
کوئی بھی ایسی بات میں نے کبھی بچوں سے چھپائی نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آئے ہم سب مل کر دعا کریں، اس مسئلے کے لیے دعا اس کریں، مسئلے کے لیے دعا کریں، آمین۔ اور ہم سب ہاتھ پکڑ کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا مسئلہ کس طرح حل ہو جاتا ہے۔ آمین۔ بالکل کوئی بھی پرابلم میں آپ کو اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی، ناظرین کو بھی بتانا اگر یہ بڑی پرائیویٹ بات ہے لیکن میرا خیال ہے شیئر کرنی چاہیے، بہت پرائیویٹ بات ہے لیکن آج میں اس کو پرائیویٹ کو پبلک بات بنانے لگا ہوں، شیئر کرنے لگا ہوں۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، ہم دعا کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ چلیں ہم دعا کرتے ہیں بیٹھ کے، اور میں نے اپنے بچوں کو کہا دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کر رہے، اور جب ہم نے یہ پوائنٹ کہ خداوند تو جانتا ہے کہیں سے فارن سے کسی ملک سے جوشوا ٹی وی کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں آ رہا، تو پاکستانی روپے پیسے سے اور پاکستانی کلیسیا کی مدد سے ہم اس چینل کو چلا رہے ہیں، تو خداوند تو ہماری مدد کر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دعا کر رہے تھے، میرے بچے بھی دعا کر رہے تھے، تو میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام جینس ہے، وہ دعا کرتے کرتے جوش سے بھر گئی، اور دعا جب ہم نے آمین کی وہ بہت جوش سے دعا کر رہی تھی، اور اس نے دعا کے آخر میں مجھے کہا بابا آپ پریشان نہ ہوں، خداوند یسوع مسیح نے مجھے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح چینل کی فیس اس سنڈے جو ہے وہ پوری کر دیں گے۔ میری بیٹی 7 سال کی ہے، تو اس نے کہا خداوند یسوع، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری، تو اس نے کہا پریشان نہ ہوں، خداوند یسوع مسیح نے مجھے بتایا دعا میں کہ اس سنڈے خداوند یسوع مسیح جو 2 لاکھ کم ہو رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح سنڈے کی عبادت میں پورا کر دیں گے، اور 2 دن بعد سنڈے تھا، تو یقین جانے اس کے بعد سنڈے آیا، اور واقعی ہم نہیں جانتے جب لوگ عبادت میں آئے ہوئے تھے تو ان میں سے لوگوں نے جوشوا ٹی وی کو جب بلیس کرنا شروع کیا تو وہ رقم پوری ہوگی جو فیس دینی تھی ہم نے۔ آمین پاسا، بہت زبردست گواہی ہے، بس یہ خدا جب ہم کلام اپنے کرتا ہے۔ بچوں ہاں کو جی، ساتھ لے کر کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ایمان کا سب سے بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ ہمارے گھرانوں میں شروع ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے درمیان شروع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے بچے جب ہم انہیں خدا کی راہ پر لگا دیتے ہیں وہ ایسے پریئر واریر بن جاتے ہیں، وہ ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں دعاؤں میں، اور ہمیں جو ہماری ہمت بندھاتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج کہیں، میرے بھی دل سے یہ گواہی نکلی، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں ناظرین، جوشوا ٹی وی ایمان کی بہت بڑی مثال ہے کہ اس کو ہم نے پاکستانی کلیسیا کے روپے پیسے سے شروع کیا، خداوند نے مجھے ویژن دی اور خداوند نے کہا اس کو شروع کرو، تو میں نے اس وقت بھی کہا خداوند یہ تو بہت مشکل کام ہے اور بہت پیسوں والا کام ہے، لاکھوں روپے مہینے کی اس کی فیس ہم دے رہے ہیں، تو خداوند نے کہا کہ آپ شروع کرو، میں اسے پورا کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دعاؤں سے ناظرین، خدا کے خادموں کی دعاؤں سے اور ان کے مالی تعاون سے اور اس روپے پیسے سے، ہدیوں سے، دہیقوں سے جو آپ بھیجتے ہیں، انجیل کی منادی کا کام ہو رہا ہے، اور وہ رویا اور ارشاد اعظم جس کا حکم یسوع مسیح نے دیا کہ گھر گھر میں انجیل پہنچے، وہ آج پوری دنیا میں اس جوشوا ٹی وی کے وسیلے پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈش نہیں ہے تو میں آج اس پروگرام میں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، میں بتانا چاہتا ہوں، خدا ان کے خادم اور خادمہ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بات۔ ہم نے ایک کوپن شروع کیا 200 روپے سے، اور اس سے ہم جتنے پیسے ہر 15 دن بعد اکٹھے ہوئے کریں گے، ہم لوگوں کو ڈش جو ہے وہ لکی ڈرا کے ذریعے دیا کریں گے، تاکہ بہت سارے لوگ جوشوا ٹی وی کو ڈش پر دیکھ سکیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ کے پاس ڈش نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر جوشوا ٹی وی پاکستان لکھیں، یوٹیوب پر اس کی نشریات پوری دنیا میں سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ یوٹیوب لائیو نشریات آ رہی ہیں، اور آپ ان لائیو نشریات کو دیکھ سکیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور زیادہ جوشوا ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج اس خوبصورت کپل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، پاسٹر طارق صاحب کو اور ہماری بہن ریحانہ کو جو خداوند کی خادمہ ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے پارٹنرز کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور پریئر ٹیم ہے ایک بہت بڑی جو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اور جتنے لوگ مالی طور پر، اخلاقی طور پر کسی نہ کسی طرح جوشوا ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں خدا ان کے۔ تو آئیے، ابھی وقت ہوا ہے کہ جتنے بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ بیمار ہیں تو میں کہوں گا اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، اور وہ بچے جن کے ایگزام ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں بیماروں کے لیے، اور جن بچوں کے ایگزام ہونے والے ہیں ان کے لیے ہماری بہن
खुदा उनकी खादमा सिस्टर रेहाना तारक दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी। जी सिस्टर जी। आसमान के खुदा और ज़मीन के मालिक बड़े ईमान के साथ ऐ बाप Yes. तेरे हज़ूरी में झुक जाते हैं और Oh, बोलो बाप hallelujah. ज़मीन पर झुक के तुझे को सजदा Oh, करते हैं Rasha क्योंकि Rama जिंदा Baba. खुदा सजदे तेरे लिए और सजदे Hallelujah, तुझे को वाजिब Baba. है। मेरे पाक खुदा मैं तेरी हज़ूरी में बड़े ही ईमान के साथ झुकती और मिन्नत करती हूँ। तमाम खुदा इस चैनल को देखने वाली जिंदगियों के लिए तो से बरकत की दुआ Yes, करती हूँ, कसरत की बरकत की दुआ करती हूँ और तमाम बीमारों के लिए मैं मिन्नत करती हूँ। फजल करना यीशु जी, अपने जख्मी दस्ते कादर को बढ़ाना, इन जिंदगियों को छूना, हर तरह की बीमारी के बंधन तोड़ना, Yes. ताकि ये जिंदगी शिफा पाए, रिहाई पाए, ये तो बहुत आसमान के शाबाश। खुदा जलाल तू Yes, पाए। Lord. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे जिंदा खुदा मैं तेरे Yes. हुजूर में झुकती और हर तरह की बीमारी के लिए तेरे हुजूर में झुक कर मिन्नत Yes. करती। तेरे खून में फतह, तेरे खून में Yes. शिफा है और जहाँ तेरा लहू लग जाता है रोगियों के रोग मिट जाते Yes, हैं। Lord. तमाम बीमार बदनों पर मैं यीशु के खून को मांग लेती Yes, हूँ खुदा। Lord. आसमान के खुदा इसी तरह तेरी हजूरी में झुकते उन तमाम जिंदगियों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए Yes. खुदा जो इल्म के मैदान में हैं, खुदा लश्कों का रब खुदा उन बच्चों को इल्म के मैदान में Yes, खूब Lord. कामयाबी बख्शना, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आसमान के खुदा तेरी खिदमत करने Yes, वाले बने Lord. और दुनिया के इंतहा तक तेरे कलाम के गवाह Yes, ठहरे। Lord. मेरे ज़िंदा खुदा इसी तरह तमाम इंतज़ाम के लिए तेरे हुज़ूर में शुक्रगुजारी करती हूँ और ख़ास तेरे हुज़ूर में जो कि जशवा टीवी के लिए मिन्नत करती हूँ, दुआ करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ खुदा तेरा आसमान खुदा इस चैनल के लिए खुल जाए Oh, और yes. खुदा की सारी ज़रूरत को अपने अल्लाह Oh, के yes, खजाना से Lord. पूरा करना और किसी भी चीज़ Yes, की कमी ना Lord. रहने Yes, देना। Lord. यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम टीम के लिए तुझसे बरकत की yes, दुआ Lord. करती हूँ। यीशु Yes. मसीह के नाम से मेरे ज़िंदा खुदा बड़े तमाम ईमान के खर्चात साथ के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, तमाम तेरे टीचर सूरमा की के लिए फीस मिन्नत के करती हूँ। जलाल के बादशाह दुनिया के इंतहा तक अपने जलाल में कसरत के साथ इस्तेमाल कर, अकाबों की मानित बंदियों पर ले जाना खुदा। Yes. और खुदा जहाँ तक तेरे बंदा खुदा खिदमत का पैगाम लेके जाए, जिंदगी बरकत पाए, निजात पाए और जलाल तू पाए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। Amen. God bless Pastor Tariq, God bless Yeshua TV, God bless Pakistan. God bless you. God bless you. Thanks. खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। आपके आने का शुक्रिया, Thank आपकी दुआओं का शुक्रिया और आप नाजरीन आपकी भी मोहब्बत का, दुआओं का शुक्रिया। जोशुआ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें और जब आप इस के ज़रिए गवाहियों से और कलाम से बरकत पा रहे हैं तो जो कुछ रूल कुद्स आपकी रहनुमाई करता है, ज़रूर इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं ताकि इंजील की मुनादी का काम इसी तरह बढ़ता रहे और चलता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमेन। थैंक यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं दुआएं और कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहब मुबारकबाद हैं, देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं